معراجی منصوبوں کی پلاننگ میں فرانس برطانیہ پیش رہے، اس لیے اس وقت پوری دنیا میں یہی دونوں ملک سپر پاور تھے۔ روس، جرمنی اور امریکہ بھی ان معراجی منصوبوں میں شریک ہو گئے، اور ان منصوبوں کی تکمیل میں یہودی متشدد تنظیم صہیونیت کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ اس نے یہودی سے ہمدردی اور مدد کے جذبات انسانی، سیاسی، مذہبی بنیاد پر پیدا کیے۔ نیز ساری یورپی حکومتیں اپنے یہاں کے یہودیوں کو فراخ دلی کے ساتھ فلسطین بھیجتی رہی، اور فلسطین میں یہودیوں کو بسانے ہر طرح کا تعاون اور وسائل بہم پہنچاتی رہی۔ پہلے عالمی جنگ 1914 عیسوی سے 1918 عیسوی کے بعد جب فلسطین خلافت عثمانیہ کے ہاتھوں سے نکل گیا، تو ان مغربی حکومت نے اپنے قونصل خانوں اور سفیروں کی مدد سے فلسطین میں زمینیں خرید کر یہودیوں کے حوالے کرنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، کلوئس نہوم نے 1270 عیسوی میں اپنی موت کے وقت جو وصیت لکھوائی تھی، اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ عربوں کے بیچ ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جو ان کو متحد ہونے سے روکے رکھے اور ان کے اندر انتشاد و تفریق پیدا کرے۔ اس موقع پر خلیفہ عثمانی سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ 1336 عیسوی سے 1948 عیسوی کے وہ تاریخی جواب پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے ایک یہودی کی پیشکش پر دیا تھا۔ ہوا یوں کہ ارض فلسطین میں یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کی اولین کوشش میں ایک سرگرم، عیار و مکار یہودی کو باغیرت و حمیت سلطان عبد الحمید کی خدمت میں بھیجا گیا۔ اس نے کہا کہ اگر عالی جاہ سلطان ارض فلسطین میں یہودی کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی اجازت مرحمت فرمائے تو صہیونی تحریک خلافت عثمانیہ کو 50 کروڑ پاؤنڈ اور بطور خاص عالی جاہ کے ذاتی خزانے کے لیے مزید 50 لاکھ پاؤنڈ دینے کے لیے بسر و چشم تیار ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس وقت خلافت عثمانیہ شدید مالی بحران کا شکار تھی۔ اگر آج کے ضمیر فروش بے غیرت اور نام کے مسلم حکمراں ہوتے تو کیا کرتے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن سلطان عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو جواب دیا وہ تاریخی اسلام میں آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آقا ڈاکٹر حضل سے جا کر یہ کہہ دو کہ اس سلسلے میں آج کے بعد کوئی بات نہ کرے، کیونکہ میں ہرگز ارض فلسطین کی ایک بالشت بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ارض فلسطین میری ملکیت نہیں ہے بلکہ مسلم قوم کی ملکیت ہے، جس نے اپنے لہو سے اس کی خاک کو سینچا ہے۔ یہودی اپنے لاکھوں کی رقم اپنے پاس رکھے۔ سلطان نے اس کے بعد بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کئی ٹھوس اقدامات کیے اور وہاں یہودی کی ہجرت اور آباد کاری کو باقاعدہ فرمان جاری کر کے روک دیا، لیکن بڑی زبردست پلاننگ اور منصوبہ بندیاں تھی جس کے نتیجے میں سلطان کو تخت سلطنت سے ادار دینے اور انہیں اذیت ناک تنہائی کی زندگی میں مر جانے کی بلکہ خلافت عثمانیہ کا بالکل خاتمہ کر دیا گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے خاتمہ اور سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد برطانوی فوجیں عرب فوجوں کے تعاون سے 11 دسمبر 1917 عیسوی کو شہر قدس میں داخل ہو گئی اور ستمبر 1918 عیسوی کو شمالی فلسطین پر قابض ہو گئی۔ اکتوبر 1918 عیسوی تک انہوں نے شرق اردن، شام، لبنان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس وقت سے برطانیہ نے منظم طور پر فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنا شروع کر دیا۔ 29 نومبر 1948 عیسوی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اپنی تاریخ ترین قرارداد نمبر 181 جاری کر دی، جس کو امریکہ کے دباؤ اور روس کی زبردست حمایت کی وجہ سے دو تہائی اکثریت سے منظور کر لیا گیا، جس میں فلسطین کو 2 مستقل ریاستوں میں تقسیم کر دینے کی بات کہی گئی تھی۔ جنرل اسمبلی کے اس غیر اخلاقی اور غیر انسانی فیصلہ کی وجہ سے اسرائیلیوں کو فلسطین کا 55% حصہ مل گیا۔ اس سے پہلے وہ 11% سے زیادہ کے مالک نہ تھے۔ تقسیم کا یہ فیصلہ فلسطین کے ہر عربی اور مسلمان کے دل پر بجلی کی طرح گرا۔ تمام عالم اسلامی میں زبردست مظاہرے ہوئے۔ ہر ملک کے عوام نے اپنی حکومتوں سے اس غیر منصفانہ تقسیم کو روکنے کا مطالبہ کیا اور فلسطین کو یہودی شکنجے سے آزادی دلانے کے لیے مسلح جدوجہد کی آواز بلند کی گئی، لیکن سب کے سب بے سود بے فائدہ ثابت ہوئی۔